بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج کا شو ہم پھر افغانستان کے معاملے پہ کریں گے کیونکہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور اس کے اثرات صرف اس ریجن تک نہیں بلکہ پوری دنیا تک جائیں گے. کیونکہ جب 2001 میں امریکنز یہاں آئے تھے تب سے لے کے اب تک جو اس پورے سینیریو میں جو حالات بنے افغانستان کی وجہ سے جو پرابلمز آئیں اس سے یہ خطہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تقریباً متاثر ہوئی اور اس کا ایک بڑا گلوبل امپیکٹ آیا. اب جب افغانستان سے ناٹو فورسز جا رہی ہیں ایک نئی رجیم آ رہی ہے, وہی طالبان جن سے اقتدار اس وقت چھینا گیا تھا آج انہی کو اقتدار واپس سونپا جا رہا ہے. اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور اس کو اتنی آسانی سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ کسی اینڈ کی طرف جائے گا. کیونکہ افغانستان میں اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق جو وہاں کے ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں ایک طرف طالبان پیسفلی ایک جو آنے والا اپنا جو اقتدار ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, پرامن طریقے سے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں جو فارن ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جس میں امریکنز ہیں جس میں انڈینز ہیں جن کا اب بھی نیگیٹو رول ہے, جن کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح افغانستان میں امن نہ ہو, وہاں خانہ جنگی کا ماحول بنے. وہاں پہ جو پنچیر وادی ہے وہاں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں طالبان کے خلاف ایک مضبوط ریزسٹنس کھڑی کی جائے. لیکن ابھی تک کوئی ایسی قابل ذکر ریزسٹنس طالبان کے خلاف وہاں نہیں ہے کیونکہ عوام کی جو سمپتی ہے وہ طالبان کے ساتھ ہے اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ طالبان ہی اب ان کے لیے ایک نجات دہندہ ہیں. اور طالبان کی جو پالیسیز سامنے آ رہی ہیں وقتاً فوقتاً وہ بڑی پازیٹیو ہیں اور چیزیں بڑی بہتری سے وہ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہوسٹائل انٹرنیشنل ایجنسیز جن کا مقصد افغانستان کو ڈیسٹیبلائز رکھنا ہے, جن کا مقصد افغانستان میں خون کی ندیاں بہانا ہے, وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ حالات بہتری کی طرف جائیں. اس وجہ سے آج ہم اس ایشو کو مزید تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور ہمارے ساتھ اس پہ گہرائی سے نظر رکھنے والے جو تجزیہ کار ہیں وہ موجود ہوں گے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے افغانستان میں, جب اشرف غنی بھاگا تو وہاں ایک ایسا سیل کا قیام تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں جس میں 170 سے زائد لوگوں کو امپلائی کیا گیا تھا کہ جو میڈیا وار کے اوپر کام کریں, جو وار آف نیریٹو پہ کام کریں اور فیک نیریٹو دیں دنیا کو یہ تاثر دیں کہ افغانستان میں جو اشرف غنی اور اس کی رجیم ہے وہ بعد میں بھی ایک کنٹرول رکھ سکے گی. لیکن حالات یہ ہوئے کہ وہ فوج جس کو انڈیا نے ٹریننگ دی تھی اور افغان طالبان کے سامنے وہ مٹی کی دیوار ثابت ہوئی اور افغان طالبان نے اس کو اس طرح نیست و نابود کیا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور کیونکہ وہ انڈیا گئے, انہوں نے وہاں جا کے ٹریننگ کی اور ریسورسز لگائے, ساری چیزیں ہوئی, لیکن وہ افغان طالبان کے سامنے کھڑا ہونا بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہا. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ انالسٹ موجود ہوں گے جن سے اس پورے سینیریو پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے موجودہ حالات کی. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی اور کل ہمارے ساتھ ایک انڈین جرنلسٹ تھیں جنہوں نے اپنا نیریٹو دیا تھا. اور آج کے شو میں یہ چاہوں گا کہ ہم پاکستان کی جو اپروچ ہے, پاکستان کس طرح شروع سے افغان مسئلے کو ڈیل کرتا رہا اور پیس کے لیے جو پاکستان کی ایفرٹس رہیں ان ساری چیزوں پہ بات کریں اور فیوچر میں کس طرح کی اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور اوورآل پوری دنیا کو. ہمارے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ مہمان موجود ہیں, حسین ثاقب صاحب, جن سے ہم اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو میں جو افغانستان کا ابھی موجودہ جو سینیریو ہے اس پہ آپ کا انپٹ لینا چاہوں گا کہ کیا یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ طالبان اتنا جلدی جو نیٹو فورسز کے انخلاء کے بعد یا ان کی ابھی بھی کچھ نفری ظاہرہ وہاں موجود ہے لیکن اتنا جلدی طالبان گرپ کر لیں گے, اس کے پیچھے کیا گراؤنڈ ریئلٹی ہے, کیسے یہ اتنا جلدی ایک اتنی بڑی طاقتیں جو کہ افغانستان میں آئی, اتنا پیسہ لگا اور اتنی زیادہ انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم نے افغان فوج کو ٹرین کیا ہوا ہے باقی ساری چیزیں, لیکن جب ان کا سایہ ہٹا تو افغانستان میں کچھ بھی نظر نہیں آیا اور طالبان ایک دم سامنے آ گئے. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایسا ہوگا یا یہ کوئی اچانک سے چیز ہو گئی. دیکھیے عرفان, بات یہ ہے کہ جو لوگ تو فوج کے کلچر کو, فوج کے morale کے ایشوز کو سمجھتے ہیں سر وہ ان کی کیلکولیشن یہی تھی کہ کوئی سرپرائز آئے گا. اس کی کئی وجوہات ہیں سر. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فوج جو ہے, اور وہ بھی 3 لاکھ کی فوج راتوں رات نہیں بن سکتی. انہوں نے کچھ سالوں کے اثر دیکھیں, ایک جرنیل کو بنانے کے لیے فوج کو کم سے کم 30 سے 35 سال چاہیے ہوتے ہیں سر
اور وہ ساری جدوجہد کر کے تو اس مقام تک پہنچتا ہے. انہوں نے تو 3 لاکھ کی فوج جو ہے وہ کھڑی کر دی, انہوں نے ان کو بہترین سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار جو ہے پرووائڈ کر دیے, اور مودی صاحب نے ان کو ٹریننگ دلوا دی انڈیا نے, سر اور انہوں نے امریکہ کو باور کرایا کہ یہ طالبان کو تہس نہس کر کے رکھ دے بھی فوج. لیکن جو لوگ فوج کے کلچر کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فوج کے پیچھے روایات چلتی ہیں. سر آپ اب بھی دیکھو جو پرانی پلٹنے ریجمنٹس ہیں پاکستان کی فوج میں, وہ اپنا ناطا جو ہے وہ 100 سال پہلے سے جوڑتی ہے کہ یہ اتنی پرانی پلٹن ہے. تو وہ ان کی پھر ان کا کاز ہوتا ہے فوج کا, وہ سر کوئی جذبہ ہوتا ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے ان کا جس کے پیچھے فوجی اپنی جان دیتے ہیں. یہ فوج, پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ مرسنری آرمی جو انہوں نے بنائی تھی, ان کا کوئی کاز نہیں تھا, ان سر کے پاس کوئی مقصد نہیں تھا, کوئی جذبہ نہیں تھا, تو وہ اپنی جان کیوں دیتے؟ پہلی بات. دوسری ٹھیک بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ جو ٹولہ تھا اشرف غنی اور حامد کرزئی کا, جس طریقے سے انہوں نے لوٹ مار کی افغانستان کے وسائل کی, اور جو وسائل باہر سے ان کو آئے تھے ان کی, وہ عام آدمی کو, اور خصوصاً یہ جو فوج تھی, میں سر اس فوج کو ریگ ٹیگ آرمی کہوں گا کہ اس کے پاس وہ جو چیز فوجی کے پاس ہونی چاہیے وہ تھی ہی نہیں. نہ مرال تھا, نہ جذبہ تھا, نہ کوئی مقصد تھا. ٹھیک تو وہ کس کے لیے مرتے؟ وہ اپنے جو رجیم تھا اس کو کرپٹ سمجھتے تھے, اور اس کرپٹ رجیم کی خاطر وہ جان دینے کو تیار نہیں. اس سسٹم کو بچانے کے لیے کوئی فوجی نہیں جان دینے کو تیار ہوتا. ٹھیک تو یہ جن کی کیلکولیشن تھی, وہ سمجھتے تھے کہ یہ ریگ ٹیگ آرمی اصل میں جس کے پاس ضروری ساز و سامان, نہ جذبہ ہے, نہ کوئی مقصد ہے, ٹھیک تو اس کو کوئی نہ کوئی سرپرائز جو وہ طالبان جو وہ ضرور دیں گے. اور وہ ویسے ہی ہوا, کیونکہ دیکھیں نا, ٹھیک بات یہ کہ طالبان کے ساتھ پبلک سپورٹ تھی یا نہیں تھی یہ دوسری بات ہے, لیکن اس آرمی کے ساتھ جو اشرف غنی کی فوج تھی اور جس کو انڈیا نے ٹرین کیا تھا, اس کے ساتھ عام افغان کی کوئی ہمدردی تھی, کوئی سپورٹ نہیں تھی. ورنہ جس آرمی کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہوتی ہے, وہ آرمی یہ بھاگ نہیں سکتی. ایک تو اس کو سپورٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے لڑنا چاہتی ہے, دوسری بات ان کو پتہ ہے کہ ہم بھاگیں گے تو ہمیں پیچھے سے لوگ ماریں گے. لیکن اس آرمی کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں تھی, اس لیے یہ تتر بتر ہوگی پہلے ہی حملے میں. تو انہوں نے آرام سے کابل پہ قبضہ کر لیا, سارے افغانستان پہ قبضہ کر لیا. پنجشیر ویلی موجود ہے ابھی, اس کو شاید کوئی تاجکستان سے کوئی ابھی تھوڑا سا رابطہ ہے ان کا, جس کے سے وہ تھوڑا سا پھنسا ہوا سلسلہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ وجہ ہے کہ جن لوگوں کی کیلکولیشن فوج کے بارے میں ہے, ٹھیک وہ سمجھتے تھے کہ طالبان کوئی نہ کوئی سرپرائز ضرور سر. دے اب گی. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور افغانستان میں طالبان, جیسے آپ نے فرمایا کہ تقریباً انہوں نے اکثریتی جو علاقے ہیں ان پہ اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے, اب اس وقت جو ٹائم تھا کہ جب دنیا یہ سمجھتی کہ پاکستان کا کیا کردار تھا, پاکستان نے کس طرح اس پورے مشکل وقت میں افغان پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا, اپنا پورا کنٹریبیوشن دیا, قربانیاں دی. لیکن اب جو موجودہ حالات میں میرا جو ذاتی خیال ہے, شاید میں غلط ہوں, کہ وہ اس سطح کی انٹرنیشنل ریکوگنیشن نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ ابھی اتنی قربانیوں کے بعد بھی ہمیں اس طرح سے اس کا ریوارڈ تو ملنا دور, اس کو مانا بھی نہیں جا رہا. دیکھیے, آپ نے پتہ نہیں پنجاب کے میلے دیکھے یا نہیں دیکھے, سر وہاں لوگ سردئی بنانے کے لیے ڈنڈا لے کے تو وہ دوری میں بناتے ہیں, اور سر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈنڈے کے ساتھ گھنگرو باندھ لیتے ہیں تاکہ وہ ہر سر دفعہ چن چن کی آواز آتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے, ہمارے دشمنوں نے تو چھوٹے چھوٹے باتوں کے لیے گھنگرو باندھ لیے, اور انہوں نے ساری دنیا کو سنایا کہ پاکستان یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. ہم نے کس میں کامیاب ہو سکے؟ ہم نے 1971 کی جنگ سے سبق نہیں سیکھا. اس وقت بھی ہم پرسپشن کی جنگ جو ہے وہ نہیں لڑ سکے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے بڑے بڑے جو دانشور تھے, فیض اور حبیب جالب جیسے دانشور, وہ سر بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید جو اس پاکستان میں کوئی کمیونسٹ انقلاب کے لیے کوئی عوامی جدوجہد ہو رہی ہے, حالانکہ وہاں ساری کی ساری جو مکتی بانی اور راؤ تھی وہ کام کر رہی تھی. ابھی بھی دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. جو دیکھیں, جو لوگ تو میٹر کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے, ٹھیک لیکن انڈیا نے ابھی آپ کے سامنے ہے جو EU ڈس انفو لیب سے, جو کرونیکل سے جو آپ کے سامنے باتیں آئی کہ ہزاروں انہوں نے ویب سائٹ کھولی ہوئی تھی جس میں وہ قوالی کرتے تھے, ایک بولتا تھا. اور ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ ابھی پاکستان کے خلاف ایک بات ہوتی ہے, انڈیا سے کتنے اکاؤنٹ ہیں وہ چل پڑتے ہیں, اور ہر سطح پہ پاکستان. اور تو اور عرفان, آپ کی اپنی برادری جو میری بھی کسی زمانے میں برادری تھی, یہ لوگ بھی انڈیا کے ٹی وی میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں, جو بڑے بڑے یہاں سے اینکر سر جنہوں نے ریٹنگ لے کر جو نام کمایا, وہ بھی انڈیا کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جی طالبان نے جو کابل پہ قبضہ کیا ہے وہ امریکہ یا انڈیا کی شکست نہیں, یہ پاکستان کی شکست ہے. یار یہ کیا بات کرتے ہو تم لوگ, یہ کس کے لیے کام کرتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات فیکچولی غلط ہے.
बेसिकली ये इंडिया की शिकस्त है। दूसरे नंबर पे ये अमेरिका और यूरोप की शिकस्त है, जिसको इंडिया ने आगे लगाया हुआ था ये कह के कि कोई मसला नहीं है, आपकी आर्मी को हम ट्रेन करेंगे और ये सारा कुछ करेगी। तो आप मसला ये कि आप परसेप्शन की जंग इसलिए हारते हैं बाज़ औक़ात कि आपके अपने जो लोग हैं वो बाहर जाके बाहर के लोगों से बात करते हैं, मतलब यहाँ भी जो करते हैं उनका मकसद यही होता है कि किसी न किसी तरीके से आपको, अब देखें ना, आप अपनी फौज को बदनाम करके आपने क्या हासिल कर लिया? आप क्या अपनी फौज पे आपको फख्र है कि नहीं फख्र है? अगर आप अफगानिस्तान की फौज से इसका मुकाबला करो, अगर आप इंडिया की बहुत बहुत फौज से बड़ा इसका सर मुकाबला अफगान करो, तो आपको फौज तो फख्र मैं होना समझता चाहिए कि हूँ नहीं? आपको है ही दुनिया में कोई सर नहीं बुलंद हमारी करके आर्मी चलना के चाहिए, आगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको शर्मिंदा करते हैं। और ये परसेप्शन की जंग ऐसी जंग है जिसमें हम बहुत पीछे हैं। मैं पहले भी आपके किसी और प्रोग्राम में ये बात बता चुका हूं कि मुझे सच्ची बात है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम ये परसेप्शन की जंग जो है वो क्यों नहीं जीत रहे। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब नहीं हो सके अभी तक कि भाई हम अच्छे बच्चे हैं, हम अमन के क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में लोगों को समझना चाहिए कि अफगानिस्तान का जो अमन है वो हमारे अमन से जुड़ा हुआ है, या हमारा अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। अगर वहां पे अमन नहीं होगा तो उसका सारे का सारा जो असर है वो हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि बाकी ईरान हो या ताजिकिस्तान हो या उज्बेकिस्तान हो, वो तो मुहाजिरीन का स्पिल ओवर बर्दाश्त नहीं करते। इंडिया बर्दाश्त नहीं करता। इंडिया ने 1980 में कुछ 9-10 हजार लोगों को रखा था, लेकिन वो सारे हिंदू और सिख थे। अभी देखिए वो क्या नाम था उस खातून का जो हमारे खिलाफ ज़ाहिर गलती थी और वहां बड़े फख्र से गई थी सियासी पनाह लेने, उन्होंने अगली फ्लाइट से उसको वापस भिजवा दिया। तो हमने, ये हमारा हौसला है कि हमने उनको रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया को ये बावल कराने में कामयाब नहीं हो सके अभी तक कि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं और हमारे बगैर इस खित्ते का अमन जो है वो नहीं चल सकता। और अमन हमारी आखिरी ऑप्शन है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम अफगानिस्तान में जंग होगी या अफगानिस्तान में बदअमनी होगी तो हमारे यहाँ होगी, और हमारे यहाँ जितनी भी बदअमनी होती रही है 1947 से लेके अब तक, वो सारी की सारी अफगानिस्तान से आई है। चाहे उसके पीछे सोवियत केजीबी का हाथ हो, चाहे उसके पीछे रा का हाथ हो। आप अगर जुमा खान सूफी की किताब पढ़ें फरेब नातमाम, तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त आपके जो बड़े बड़े लिबरल बैठे हुए बातें करते हैं, जमहूरियत पसंद बनते हैं, मैं तो खुदा की कसम उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करता, वो पाकिस्तान में बम चलाते रहे, दहशतगर्दी करते रहे। जिस वक्त भुट्टो की हुकूमत थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की, उस वक्त दहशतगर्दी यहाँ भी करते रहे, बलूचिस्तान में भी करते रहे। वो उनके नामों से सब लोग उनको जानते हैं वो कौन लोग हैं, जो बाद सियासी पार्टियों में शामिल हो गए तो बड़े जमहूरियत पसंद बन गए। तो असल मसला यह है कि पाकिस्तान की मजबूरी है कि अफगानिस्तान में अमन हो। अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पहली और सबसे ज्यादा कीमत जो है पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। तो अमन होने के लिए वहां पे ये जरूरी है। चले, मैं अभी वो आपने पूछा नहीं इसलिए मैं वैसे बता देता हूँ, अमन होने के लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान सारे का सारा जो है वो बैठ के तो फैसला करेगा उसने अपने लिए क्या करना है, क्योंकि ना ये काम पाकिस्तान कर सकता है ना कोई और कर सकता है। ये फैसला अफगानिस्तान ने खुद करना है। आपको पता है ट्राइबल कल्चर है, उनके ऊपर कोई आप इम्पोज नहीं कर सकते, कोई भी सोल्यूशन आप इम्पोज नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा सर ये बताएं कि इस वक्त जो तालिबान ज़ाहिर वहाँ इक़्तिदार में बज़ाहिर आते नज़र आ रहे हैं, और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वतें अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करती रही हैं, उनको क्या तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ से रोका जाएगा अमली तौर पे? इस हवाले से क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या आने वाला जो वक्त है वो इस खित्ते के अमन का वक्त है, या यहाँ मज़ीद कोई गड़बड़ के खदशात मौजूद हैं? देखिए बात यह है कि मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि 1947 से लेके अब तक जितने भी पाकिस्तान में धमाके तकरीबकारियां होती थी वो अफगानिस्तान की तरफ से होती थी। ठीक, एक 5 साल का पीरियड था 1996 से लेके 2001 तक, जिसमें कुछ अमन सुकून आया। मतलब वो टोटल नहीं था, इसलिए कि फिरका वाराना किस्म के जो यहाँ पे तकरीबकारी होती थी फिर भी वहां से हो जाती थी। ठीक, लेकिन वो जो इंडिया फंडेड था वो सिलसिला खत्म हो गया था, वो तकरीबकारी यहाँ पे नहीं होती थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अफगान ये जो तालिबान का दूसरा एडिशन है, ये जो बहुत बेहतर है पहले के तालिबान से, ये बहुत मुख्तलिफ है। ये इन्होंने खैर अपनी जबान से भी कई दफा कह दी है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बात वो सुनते भी हैं, पाकिस्तान के इदारों की वो इज्जत भी करते हैं, और उनको पाकिस्तान की फौज की काबिलियत का भी पता है। तो उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, और अफगानिस्तान से किसी को भी इंक्लूडिंग टीटीपी पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करने की, तो चले अच्छी चीज की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह करेगा वो शायद अपने जो वादा है वो उसको पूरा करने के काबिल हो। ठीक। और सर इंडियन रोल के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक तरफ ज़ाहिर है अब अमेरिका जब यहाँ से निकल रहा है तो अमेरिकन कोशिश तो रहेगी कि वो अपने बाद इंडियन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस वहाँ
قائم کرے، کسی نہ کسی طرح کرے. گو کہ ابھی اس کے حالات بظاہر نظر نہیں آ رہے، لیکن فیوچر میں اس کے کتنے خدشات ہیں کہ انڈیا واپس جو اپنی تخریب کارانہ ان کا جو ایک طرز عمل ہے ری ایبلیٹیشن کے نام پہ یا ڈیولپمنٹ کے نام پہ یا کسی اور نام پہ، وہ پھر وہاں انٹر ہو جائیں اور پھر سے یہ ساری چیزیں شروع کریں جو وہ اب کر رہے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان بننے سے لے کے انہوں نے شروع تو کیا تھا. سب سے پہلے تو یہ قوم پرستوں کو انہوں نے کیا، انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کرائی، پھر اس کے بعد پشتونستان کا وہ جو شوشہ کھڑا کیا، پھر بیچ میں طالبان آ گئے تو وہ کچھ عرصے کے لیے دب گیا، پھر دوبارہ یہ نیشنلسٹ آ گئے، انہوں نے پاکستان میں ٹی ٹی پی بنائی، پھر ٹی ٹی پی کو جب آپ کی فوج نے ختم کیا تو پھر انہوں نے پی ٹی ایم بنا دی. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ ایون آپ کے چینل کے اوپر بھی میں کہنے کو تیار ہوں کہ پی ٹی ایم جو ہے بیسیکلی یہ پراکسی تھی، پولیٹیکل پراکسی تھی را کی اور این ڈی ایس کی، جس طرح ٹی ٹی پی ان کی وہ تخریب کاری والی پراکسی تھی. تو وہ انڈیا تو کوشش کرے گا. دیکھیے امریکہ جو ہے وہ اب یہاں پہ جمہوریت کے نفاذ کے لیے نہیں آیا تھا. امریکہ کو بیسیکلی یہاں نہ ہی وہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، نہ ہی وہ طالبان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ امریکہ کی وجہ سے طالبان زیادہ مضبوط ہو کے دوبارہ حکومت میں آ گئے. اس کو امریکہ کو افغانستان میں جگہ چاہیے تھی، اس نے اپنا لیور یہاں پہ فٹ کرنا تھا جہاں سے وہ پوری دنیا کو اس کے اٹھا سکے. تو وہ اب میرے خیال میں امریکہ کے لیے اب مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ جو رشیا ہے وہ زخم چاٹ رہا تھا 1980 کی دہائی والے، وہ بھی دوبارہ آ گیا ہے. چائنا پورے زور و شور سے آ گیا ہے، اور اس وقت طالبان کو سوائے پنجشیر کے اور کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی زیادہ پوٹنٹ قسم کی اپوزیشن جو ہے وہ درپیش نہیں ہے. اس لیے بڑا مشکل ہوگا انڈیا کے لیے دوبارہ کسی بہانے سے آنا. اب ایک بات ذہن میں رکھیں، میں یہ یہاں پہ میں واضح کر دوں آپ کو کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پرویز مشرف کو گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے امریکہ کو اڈے دیے اور فوراً مان گیا تھا جب 9/11 ہوا. وہ ایسی بات نہیں تھی، ہوا یہی تھا کہ اس وقت انڈیا تیار تھا پاکستان سے پہلے کہ بھی ہمارے اڈے لے کے یہاں سے آپ افغانستان پہ اٹیک کریں، اور اگر پاکستان اس وقت ان کی باتیں نہ مانتا تو امریکہ یہاں تک نہ پہنچ سکتا، پھر پاکستان کو نقصان ہوتا. تو اب امریکہ کے لیے دوبارہ وہاں پہ قدم جمانا مشکل ہے، کیونکہ 1,00,000 فوج سے جو کام نہیں کر سکا، انڈیا کی مدد سے جو کام نہیں کر سکا، اپنے وہاں پہ مقامی آرمی کھڑی کر کے جو کام نہیں کر سکا، اب وہ کس طریقے سے کرے گا. اب طالبان بولڈن ہو گئے ہیں، طالبان کی جرت زیادہ ہو گئی ہے، طالبان کو اپنے قوت بازو پہ بھروسہ ہو گیا ہے. اور میرے خیال میں امریکہ شاید وہ یہاں پہ یہاں کی ملٹ ڈپازٹس کے لیے یہاں پہ آنا چاہتا تھا، اب اس کے لیے آنا مشکل ہوگا، اس لیے کہ چائنا کا سفیر آف انفلوئنس جو پھیل چکا ہے افغانستان میں. یہ آپ لکھ لیں کہ چائنا جس طریقے سے اب اندر ہے پہلے نہیں تھا، اور چائنا اگر اندر ہے اور آپ افغانستان کے اندر ہیں تو میرے خیال میں انڈیا کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. انڈیا نے تو چاہ باہر سے اپنا اس کے افغانستان کے راستے وہ سڑک بھی بنوا دی تھی اور وہ دلارام سے آگے، اور تاکہ وہ، لیکن اب اس کے لیے یہ کام جو ہے وہ اب مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کی جو $3 ارب کی انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب چکی ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ، یعنی اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سر کہ آنے والے دنوں میں خطے میں امن کے دروازے کھلیں گے اور جو معاشی بہتری کے حالات ہیں وہ اس خطے میں اب ممکن ہیں آنے والے دن عرصے میں. دیکھیے اب تو جو دور آ رہا ہے نا وہ بیسیکلی کنیکٹیوٹی کا دور ہے. آپ کنیکٹیوٹی بلڈ کریں، سڑکیں بنائیں، ریلوے لائن بچھائیں، ملکوں کو ملائیں، جیسے بی آر آئی ہے جس طرح سی پیک کے ذریعے ہو رہا ہے، افغانستان کو شامل کریں، ایران کو شامل کریں. تو جب آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے تو پھر دشمنیاں ختم ہوتی ہیں نا. دیکھیں آپ، میں اور آپ اگر مل کے بزنس کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بھئی عرفان جو ہے اس کی جیب میں پیسے رہیں یار، خوشحال رہے تاکہ میرا سودا وہ خرید سکے. تو یہ ہے کہ جب آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز اور اکنامک کوآپریشن بڑھے گا، کنیکٹیوٹی ہوگی، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے پارٹنر کی جو اکنامک ویل بینگ ہے اس میں آپ کے سٹیکس ہوں گے، آپ چاہو گے کہ وہ ہو، تو پھر دنیا جو وہ دوسری طرف چلے گی. اور یہی سبق جو ہے وہ سی پیک اور بی آر آئی کا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر امن قائم ہو جائے گا، کیونکہ اتنی زیادہ اب 1996 کے مقابلے میں اب طالبان کو اتنے زیادہ مسائل نہیں ہے وہاں پہ، تو اللہ کرے گا ہو جائے گا. اس طالبان کے لیے بھی پریشرز ہیں. پہلا پریشر تو اکنامک ہے کہ انہوں نے ان کے پیسے روک لیے. جی یہ ایک بڑا سوال ہے سر کہ اس سے کیسے نمٹیں گے طالبان، اور کوئی ملک ابھی تک انہیں تسلیم بھی نہیں کر رہا. کوئی اس طرح کی ایک دم سے چائنا کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے کسی ملک کی طرف سے کوئی فائنینشیل سپورٹ کا بھی کوئی ایسا اندیا نظر نہیں آ رہا. تو ایسے حالات سے کیسے نکلیں؟ میرے خیال میں دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کس طرح کی حکومت بناتے ہیں، کیونکہ طالبان کے لیے ایک وسیع البنیاد حکومت بنانا ضروری ہے. جو غلطی انہوں نے 1996 میں کی تھی اب ان کو نہیں کرنی چاہیے.
देखिए, अगर आप देखें اس کا افغانستان کا جو آبادی کا میک اپ ہے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ تقریباً 50% پشتون ہے، باقی تاجک ہیں، ہزارے ہیں، ازبک ہیں، یہ سارے کے سارے ایتھنک گروپ ہیں. ان کو ان کے حصے کے آبادی کے حصے کے مطابق اس میں حصہ دینا جو ہے بہت ضروری ہے، اور تبھی امن قائم ہوگا، ورنہ پھر وار لارڈ جو ہے وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. میرے خیال میں طالبان نے یہ سبق سیکھ لیا ہے، اور جب وہ حکومت بنائیں گے تو دنیا دیکھے گی کہ یہ کیسی حکومت ہے. اگر تو اسی طرح بنائی، براڈ بیس بنائی، وسیع بنیاد بنائی، تو دنیا کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ایسی حکومت ہے کہ جس کے پرامن طریقے سے چلنے کے امکانات ہیں. تو ٹھیک. پھر ظاہر ہے کسی کو تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر جھگڑا جنگ جاری رہی تو پھر میرے خیال دیکھیں نا، ابھی بھی پنجشیر میں تو آپ کو انڈیا ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ بھی وہاں ہتھیار ان کو پہنچائے، ان کو وہ اکسا رہا ہے کہ تم لڑو طالبان کے ساتھ، مت چھوڑنا اس کو. تاجکستان سے بھی شاید ان کو کوئی تھوڑا سا لاجسٹک سپورٹ مل رہی ہے. لیکن اگر یہ مسئلہ آخری جو رکاوٹ ہے، آخری چٹان اگر ہٹ گئی تو، اور انہوں نے براس بیس مطلب پوری سیاسی یعنی جو ٹھیک. دانش مندی کا ثبوت دیا طالبان نے، اور سب کو ساتھ لے کے چلے، اور وہ والا کام نہ کیا جو 1996 میں کیا تھا، دنیا سے آپ اس کو آئسولیٹ، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے آئسولیٹ کوئی گزارا نہیں ہے. ٹھیک. تو میرے خیال میں پھر کسی کو ان کی حکومت تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک. بہت بہت شکریہ حسین ثاقب صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. آپ بڑا تفصیل سے افغانستان کے موجودہ حالات پہ اور فیوچر کے حوالے سے اور جو معاشی مسائل ہیں اس پہ حسین ثاقب صاحب نے اپنا تفصیلی تجزیہ دیا. ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال پہ. یقینی طور پہ اس وقت ایک بڑا انٹرنیشنل ایشو ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں. پوری دنیا کا میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے. انڈیا کی طرف سے فیک ٹرینڈز بنائے جا رہے ہیں اور ایک غلط نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جویریہ صدیق، جو کہ پاکستان کی ایک بڑی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ کالم نگار بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ افغانستان کی موجودہ صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں اور اس ریجن پہ آپ کے خیال سے کیا امپیکٹ آنے والا ہے؟ دیکھیے، حالات بہت تیزی سے چینج ہوئے اور 15 اگست جو کہ بھارت کا جو آزادی کا دن بھی ہے، تو ان کو بڑا ایک سرپرائز ملا کہ ان کی پسندیدہ کٹ پتلی حکومت جو اشرف غنی ہے، اس کی حکومت کا، امر اللہ صالح کی حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا اور طالبان آ گئے. طالبان جو ہے، آپ نے دیکھا کہ بنا مذمت کے انہیں جو ہے علاقے ملتے رہے اور وہ اپنی حکمرانی جو جو ہے صوبوں میں قائم کرتے رہے، اور بہت کم جو ہے ان کو مذمت کا سامنا کرنا پڑا. اب ظاہر سی بات ہے، جب رجیم چینج ہوتا ہے یا حکومت چینج ہوتی ہے یا حالات چینج ہوتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالات ضرور خراب ہوتے ہیں. اور یہ سچویشن ہم کابل میں دیکھ رہے ہیں کہ کابل میں جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں دوسرے علاقوں میں پھر بھی جو ہے وہ امن و امان جو ہے قائم ہے. وہاں سے جتنی رپورٹس آ رہی ہیں، میڈیا رپورٹس ہم فالو کر رہے ہیں، تو اس میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں دوسرے علاقوں میں پھر بھی امن ہے. لیکن جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کابل میں ہیں وہ خراب ہیں. فائرنگ ہو رہی ہے، افراتفری، اور خاص طور پہ جو ایئرپورٹ کے اوپر جو حملہ ہے وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، جس میں جو ہے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. اور ایک بہت دل خراش چیز ہے، کیونکہ اب تک جو ہے بڑے سموتھلی جو ہے وہ اقتدار منتقل ہوا تھا. تو اب وہ قوتیں جو ہیں وہ ضرور ڈیفینیٹلی ایکٹیو ہوں گی جو کہ وہاں پر امن نہیں چاہتی. جس میں سب سے زیادہ جو بڑی قوت ہے وہ ہندوستان ہے اور را ہے. ظاہر سی بات ہے، ان کا جو ایک کاروبار چل رہا تھا اشرف غنی کے دور میں، وہ جو ہے وہ اب رک کر رہ گیا ہے. اور کیونکہ طالبان جو ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی جو ہے ہندوستان کے طالبان کے ساتھ کبھی جو ہے تعلقات رہے ہیں، اب وہ اس طریقے سے وہاں سے وہ کاروائیاں نہیں کر سکیں گے جو وہ پہلے پاکستان کے خلاف کرتے رہے ہیں. اور ان کے قونصل خانے کے عملے کو اور دیگر عملے کو اپنی جان بچا کے جو ہے وہ بھاگنا پڑا. تو ایک تو یہ چیز تقریباً واضح ہے، طالبان نے بھی اس پہ وضاحت کی کہ کوئی بھی جو افغان سرزمین ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، جو کہ بڑا خوشائند ہے. اور جیسے آپ نے بھی بات کی کہ جو پراکسی انڈیا کرتا رہا، اس سے ہم نکل آئیں گے. دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو نیریٹو سوشل میڈیا پہ انڈینز دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی تحریک کو وہ کسی نہ کسی طرح طالبان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہماری جو کہ در حقیقت ایک انڈیجنس موومنٹ ہے کشمیر کی اور اس کی اپنی ایک پہچان ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس حوالے سے کیا انڈینز کس حد تک کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ جیسے ماضی میں بھی
کشمیر کی تحریک کو وہ کہیں نہ کہیں لنک کرتے رہے. اس دفعہ بھی وہ اس کوشش میں، اور کتنے امکانات ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ ہو یا جو پیگاسس پروجیکٹ کے حوالے سے جو کالک ہندوستان کے منہ پر جو ملی گئی ہے جی اور انہوں نے خود جو اپنے منہ پر یہ لگوائی ہے، وہ کبھی بھی اب دھل نہیں سکتی. کہ یہ تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ کتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ چلا رہا تھا، جس میں فیک اکاؤنٹس تھے، فیک ویب سائٹس تھیں، فیک این جی اوز تھیں اور فیک تھنک ٹینک تھے، اور اس سے جو ہے پاکستان کے خلاف اور مقبوضہ کشمیر کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا. جی ہم نے پچھلے دنوں ٹویٹر پہ بھی یہ دیکھا کہ ایک ڈس انفو لیب کے نام سے اکاؤنٹ ویریفائڈ ہوتا ہے، کشمیر کے خلاف پروپیگنڈا شروع کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ طالبان تو بڑے مسلح اور جدید اسلحے کے ساتھ اور جنگجو فائٹنگ کرتے ہیں. کشمیر کی تو بڑی پرامن آزادی کی تحریک ہے، کیونکہ وہاں جس جگہ پہ 7 لاکھ فوج ہو، وہاں کے عوام تو نہتی ہی جو جدوجہد کر سکتے ہیں نا. ان کے پاس اسلحہ یا بارود یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اس اکاؤنٹ سے جو ہے مسلسل ایک زہریلا پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور پاکستان کے سوشل میڈیا صارفین نے ٹویٹر کو یہ ٹیگ کر کر کہا کہ یہ تو ڈس انفارمیشن لیب کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. ہندوستان نے وہ اکاؤنٹ بنا کے ویریفائڈ بھی کروا لیا تھا. اس اکاؤنٹ کو جو ہے فوری طور پہ اس کا ٹک لے لیا گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ سب شروع ہوا ہے تو انہوں نے اس چیز کو لنک کرنا شروع کر دیا ہے طالبان، پاکستان، آئی ایس آئی اور کشمیر. جبکہ طالبان میرے خیال میں ابھی اپنے ہی ملک میں بہت زیادہ مصروف رہیں گے، ان کو اپنے بہت زیادہ جو چیلنجز ہیں وہ درپیش ہیں. تو کشمیر تک آپ اگر ان کی ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہندوستانی میڈیا جھوٹ بولنے میں بہت ماہر ہے. جی چیخ چلا کر جو ہے وہ الزام پاکستان پہ اور ہماری ایجنسیز پہ یا ہماری فورسز پہ نہیں دیا جا سکتا. جب کشمیر کے لوگ ہندوستان کے ساتھ رہنا ہی نہیں جی. چاہتے تو وہ زبردستی کتنا عرصہ جو ہے وہ تسلط لیکن رکھ سکتے جویریہ، ہیں. جو سوال ہے کہ اگر انڈین میڈیا اس طرح کے فیک نیریٹو بلڈ کرتا ہے تو ہمارے پاس بھی میڈیا ہے، ہمارے پاس بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم کبھی اپنا سچ بھی دنیا کو بتانے میں کامیاب نہیں ہوتے، اور انڈیا کا جھوٹ ایسے دنیا میں بکتا ہے کہ جیسے وہ سچ لگنے لگتا ہے؟ ایکچولی ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا میڈیا جو ہے نا کشمیر اور انڈیا کو فوکس ہی نہیں کرتا. ہم اپنی لوکل پالیٹکس میں اتنے زیادہ بزی ہیں کہ جی فلاں لیڈر نے کیا کر دیا، جی فلاں لیڈر کے بچوں کی شادی ہو رہی ہے، فلاں بندے نے کون سا جوتا پہنا ہوا ہے. جب ہمارا میڈیا اتنا obsessed ہے پولیٹیکل کلچر کو لے کے اور پولیٹیشینس کو لے کے، تو انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں اس کو کون فوکس کرے گا؟ دوسرا، ہمارے ہاں انگریزی چینلز کی شدید کمی ہے. جی میں نے کتنی دفعہ پہلے بھی یہ تجویز کی ہے کہ تمام جتنے چینلز ہیں اگر وہ دو بھی ایڈیٹرز یا سب ایڈیٹرز ہائر کر لیں تو ایک ٹکر ہی انگریزی میں چل جائے تو شاید دنیا کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ایکچولی ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمارے اینکرز مین اسٹریم میڈیا کی جو پرائم ٹائم کے جو پروگرامز ہیں ان کی یہ ترجیحات ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس پروپیگنڈے کو جو ہے وہ زائل کریں جو کہ بھارت ہمارے خلاف اور مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے خلاف کر رہا ہے. آپ جس طرح ہیں اور اس طرح کو چند اینکر ہی ہوں گے جو کہ پرائم ٹائم میں یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. ادروائز باقی جتنے بڑے نام ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے چاہے لکھنا ہو، بولنا ہو، پروگرام کرنا ہو، آرٹیکل لکھنا ہو، دے جسٹ فوکس ٹورڈ دا لوکل پالیٹکس. بہت بہت شکریہ جویریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں جویریہ صدیق تھیں، جو کہ کالم نگار بھی ہیں، تجزیہ کار ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. افغانستان کے معاملے پہ بات کی، اور جو وار آف پرسپشن ہے جس میں انڈیا ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے جھوٹ کو سچ بنا کے دنیا کو دکھائے، اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ رہی کہ ہم اپنا سچ بھی کبھی دنیا کو منوا نہ سکے، دنیا تک پہنچا نہ سکے. ہندوستان نے مختلف طریقہ کار سے اپنی موویز کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ذریعے، اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے اور اپنے باہر بیٹھے سفارتکاروں اور لابسٹ کے ذریعے ہمیشہ سے ایک جھوٹ پاکستان پہ مسلط کیا. دنیا کو اپنے جھوٹ کے ذریعے یہ باور کرایا کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. لیکن ہماری طرف سے ہم سچ ہونے کے باوجود، فیکٹس ہونے کے باوجود، ہم کبھی دنیا کو اپنی جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا تک نہیں پہنچا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور آج کا پروگرام اس موضوع پہ کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ ہمیں جو وار آف پرسپشن ہے اس میں جب تک ریاست اپنا رول پلے کے نہیں کرے گی، انڈیویجول سطح پہ شاید چند لوگ ہیں جو کہ ریاستی نیریٹو کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں، لیکن ریاست کے رول کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.